السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے طیب اور میں آپ سب کی بھیجی اسٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی ہم سے اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بایو میں ایک واٹس ایپ نمبر ایڈ ہے، آپ جس طرح چاہیں ہم سے اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم طیب بھائی، میرا نام آصف ہے، میں گجرات میں رہتا ہوں، لیکن میری نوکری سیالکوٹ کی ایک فیکٹری میں تھی۔ روز کا 120 کلومیٹر کا آنا جانا، اور وہ بھی میری پرانی بائک 125 پر۔ لوگ مجھے اکثر پاگل کہا کرتے تھے، لیکن سچ کہوں تو مجھے یہ سفر بہت پسند تھا، خاص کر سردیوں کی راتوں میں جب سڑکیں خالی ہوتی اور ہوا سیدھی آپ کے چہرے پر بجتی تھی۔ مگر اس رات، وہ جنوری کی 20 تاریخ تھی اور اس سال کی سب سے گھنی دھند پڑی تھی۔ میں فیکٹری سے نکلا، رات کے کوئی 11 بج چکے تھے۔ فیکٹری کے چوکیدار نے مجھے روکا۔ آصف پتر، آج نہ جا، پاگل ہو گیا کیا؟ آج یہیں رہ جا۔ میں ہنس پڑا، ارے بابا فکر نہ کر، میں دھند کا عادی ہوں۔ گھر پر بیوی انتظار کر رہی ہے، صبح بیٹے کا اسکول فنکشن بھی ہے، مجھے گھر پہنچنا ہوگا۔ میں نے اپنی لیدر جیکٹ کی زپ اوپر تک چڑھائی، ہیلمٹ پہنا اور بائک سٹارٹ کر دی۔ پہلا آدھا گھنٹہ تو بہت سکون سے گزرا۔ میں مین جی ٹی روڈ پر تھا، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، بس اکا دکا ٹرک تھے جو اپنی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں جا رہے تھے۔ دھند اتنی تھی کہ میری بائک کی ہیڈ لائٹ بس 5 فٹ تک آگے روشنی دکھا رہی تھی۔ میرے ہاتھ دستانے پہننے کے باوجود سن ہو رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ سردی میری ہڈیوں کے اندر تک گھس رہی ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوا جب میں نے وقت بچانے کے لیے مین روڈ چھوڑا اور سنبریال سے ہوتے ہوئے اندر والے گاؤں کے راستے پر بائک دوڑا دی۔ یہ راستہ شارٹ کٹ تھا، لیکن بالکل ویران اور سنسان تھا۔ جیسے ہی میں اس نہر والی سڑک پر مڑا تو دھند اور گہری ہو گئی۔ یہاں تو بالکل موت کا سناٹا تھا، نہ کوئی ٹرک اور نہ ہی کوئی گاڑی، بس میری بائک کی پھٹ پھٹ کی آواز جو اس خاموشی میں بہت خوفناک اثر پیدا کر رہی تھی۔ سڑک جو کہ نہر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، پانی کی وجہ سے دھند اب گیلی اور بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہیلمٹ کا شیشہ بار بار دھندلا ہو جاتا، مجھے اسے بار بار صاف کرنا پڑتا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اس ویران سڑک پر چلنے کے بعد میری بائک نے ایک جھٹکا لیا اور انجن اچانک بند ہو گیا۔ میرا دل دھک سے رک گیا۔ میں نے بائک سائڈ پر روکی۔ اندھیرے اور دھند میں نے چابی آف کر کے آن کی۔ ہیڈ لائٹ چل رہی تھی، مطلب بیٹری بالکل ٹھیک تھی۔ یا اللہ، اب نہیں۔ میں نے سیلف ماری، انجن سٹارٹ نہیں ہوا۔ میں بائک سے اترا، میں نے کک ماری، 1 بار 2 بار 10 بار تک میں نے کک ماری، بائک تو ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ میں پسینے میں شرابور ہو گیا، حالانکہ سردی اتنی تھی کہ دانت ایک دوسرے کے ساتھ بج رہے تھے۔ اب جب بائک کی آواز بند ہوئی، مجھے اصل خاموشی کا احساس ہوا۔ یہ خاموشی زندہ تھی، اس میں آوازیں تھیں۔ میں نے سنا کہ نہر کے پاس سے چھپاک کی آواز آئی، جیسے کسی نے پانی میں پتھر پھینکا ہو۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا، دھند کی سفید چادر کے پار کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون ہے؟ میں نے آواز لگائی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا، صرف نہر کے پانی کے بہنے کی دھیمی سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے پھر سے کک مارنے کی کوشش کی۔ میں نے غصے میں کہا کہ چل جا کمینی۔ تب میں نے اسے دیکھا۔ پہلے مجھے لگا کہ دھند کا دھوکہ ہے۔ سڑک کے دوسری طرف کھیتوں کے پاس کوئی کھڑا تھا، ایک لمبا جھکا ہوا سایہ۔ میں وہیں جم کر رہ گیا۔ میری ٹارچ، ارے ہاں، میں نے جیب سے اپنا فون نکالا اور اس کی ٹارچ آن کر کے اس سائے کی طرف ماری۔ وہ ایک عورت تھی، اس نے ایک پرانی میلی سی شال پہنی ہوئی تھی اور وہ بھی کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، بی بی اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس نہر کی طرف ہی دیکھی جا رہی تھی اور اپنے بازوؤں کو رگڑ رہی تھی جیسے اسے بہت شدید سردی لگ رہی ہو۔ بی بی تم ٹھیک ہو؟ میں تھوڑا سا اس کی طرف بڑھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر میری طرف گھمایا۔ میں وہیں رک گیا جہاں میں تھا۔ اس کا چہرہ، یا اللہ، اس کا چہرہ دھند میں بھی واضح تھا، بالکل سفید، جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔
اس کی آنکھیں نہیں تھیں، صرف 2 گہرے کالے گھرے تھے، اور وہ کانپتے ہوئے بنا آواز کے اپنے ہونٹ ہلا رہی تھی۔ میں نے خوف سے اپنی بائک کی طرف دوڑ لگائی۔ میں نے آخری بار پوری طاقت سے کک ماری، بائک سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور فوراً گیئر لگا کر بائک بھگائی۔ میں نے آئینے میں نہیں دیکھا، میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں بائک بھگا رہا تھا جتنا تیز بھگا سکتا تھا۔ دھند میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس اندازے سے میں چلا ہی جا رہا تھا۔ میرا دل میرے سینے میں پھٹنے والا تھا۔ تقریباً 2 کلومیٹر آگے جا کر مجھے لگا کہ میں بچ گیا ہوں۔ تبھی میری بائک کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں سڑک کے بیچوں بیچ وہ دوبارہ کھڑی تھی، وہی عورت اسی جگہ پر۔ میں نے چیختے ہوئے بریک ماری، بائک پھسل گئی اور میں گھسیٹتا ہوا زمین پر گرا۔ میرا گھٹنا بری طرح سے چھل گیا۔ بائک مجھ سے چند فٹ دور جا کر گری۔ اس کی ہیڈ لائٹ اب بھی جل رہی تھی اور سیدھی اس عورت پر پڑ رہی تھی۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، وہ میری بائک کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اور پھر اس نے کچھ کہا۔ اس بار آواز میرے کانوں تک آئی، ایک گھٹی ہوئی خشک سرگوشی، سردی لگ رہی ہے۔ اور اس نے اپنے ہاتھ میری بائک کے انجن کی طرف بڑھائے جو اب بھی گرم تھا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی اس کے سفید برفیلے ہاتھ انجن کے گرم سلنسر کے قریب پہنچے تو اسے بھاپ نکلنے لگی۔ وہ میری بائک کی گرمی سینک رہی تھی۔ میں زمین پر پڑا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ میں ہل نہیں سکتا تھا، میرا جسم، میری روح، سب کچھ جم چکے تھے۔ اس نے گرمی سینکی، پھر آہستہ سے میری طرف دیکھا، وہی کالے گھرے، اور وہ مسکرائی، اور وہ مسکراہٹ کسی انسان کی نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا مجھ میں کہاں سے ہمت آئی۔ میں چیختا ہوا اٹھا، لنگڑاتے ہوئے اپنی گری ہوئی بائک کو سیدھا کیا جو ابھی تک سٹارٹ تھی۔ میں اس پر بیٹھا اور اس کو بھگا لیا۔ اس بار میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں رو رہا تھا، چیخ رہا تھا اور آیت الکرسی پڑھ رہا تھا جتنی مجھے یاد تھی۔ میں اس رات گھر کیسے پہنچا مجھے معلوم نہیں۔ اگلے دن مجھے تیز بخار تھا۔ میری بیوی نے بتایا کہ جب میں گھر آیا تو میرا رنگ ایک دم پیلا تھا اور میں بس ایک ہی لفظ کہہ رہا تھا، سردی سردی۔ میرا گھٹنا کئی ہفتوں تک خراب رہا، لیکن جو چیز ہمیشہ کے لیے خراب ہوئی وہ میرا دماغ تھا۔ میں نے وہ نوکری چھوڑ دی، میں نے وہ بائک بیچ دی۔ آج مجھے بائک چلائے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ اب میں سردیوں میں رات کو گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھتا، کیونکہ جب بھی دھند پڑتی ہے مجھے آج بھی وہ سوکھی گٹی ہوئی سرگوشی سنائی دیتی ہے، سردی لگ رہی ہے۔ تو طیب بھائی، یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سٹوری آپ اپنی آڈینس کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام جمشید ہے۔ میں کوئی 20 سال کوہ قراقرم پر ٹرک چلاتا رہا ہوں۔ یہ وہ ٹرک ہے جو انسان کا جگرا مانگتی ہے۔ میں نے برفانی طوفان دیکھے ہیں، لینڈ سلائڈنگ دیکھی ہے، اور ایسے موڑ جہاں 1 انچ کی غلطی آپ کو سیدھا ہزاروں فٹ گہرائی میں پہنچا سکتی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، لیکن میں غلط تھا۔ یہ اس جنوری کی بات ہے جب گلگت بلتستان میں ریکارڈ توڑ دینے والی برف باری ہوئی۔ راستے ہفتوں سے بند تھے۔ میں چلاس میں پھنسا ہوا تھا اور میرے ٹرک میں ادویات اور خشک راشن تھا جو مجھے ایک ہنزا کے گاؤں تک پہنچانا تھا۔ کمپنی والے مجھے آگے جانے سے منع کر رہے تھے، لیکن مجھے گاؤں سے فون آ رہے تھے کہ لوگ بیمار ہیں اور دوا بھی ختم ہے۔ میں نے ہمت کی اور ایک رات جب برف باری تھوڑی کم ہوئی میں نے ٹرک سٹارٹ کر دیا۔ رات کے تقریباً کوئی 2 بجے ہوں گے۔ باہر کا درجہ حرارت -15 تھا۔ میری گاڑی کا ہیٹر ہمیشہ کی طرح بس نام کا ہی چل رہا تھا۔ کیبن کے اندر بھی میرے دانت ایک دوسرے کے ساتھ سردی کی وجہ سے بج رہے تھے۔ سڑک مکمل طور پر سفید تھی، برف کی ایک موٹی چادر بچھی تھی۔ میں بہت آہستہ پہلے گیئر میں گاڑی رینگ رہا تھا۔ دھند اور برف باری اتنی تھی کہ وائپر بھی جواب دینے لگے۔
میں نے شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا تاکہ باہر کچھ دیکھ سکوں۔ تیز ہوا کا جھونکا میرے چہرے پر چاقو کی طرح لگا۔ میں رائے کوٹ پل سے آگے نکلا اور اس خطرناک چڑھائی پر تھا جسے ڈرائیور موت کی چڑھائی کہتے ہیں۔ بالکل اندھیرا، سناٹا اور برف۔ اچانک میری ہیڈ لائٹ کی روشنی میں مجھے سڑک کنارے کچھ نظر آیا۔ میں نے زور سے بریک لگائی۔ ٹرک برف پر پھسلا اور بڑی مشکل سے آگے جا کر رکا۔ وہاں برف کے ایک ڈھیر کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا۔ وہ بالکل ساکت تھا۔ اس نے صرف ایک پتلی سی قمیض شلوار پہن رکھی تھی اور وہ خود پر بازو لپیٹے بیٹھا تھا۔ یا خدا، میں چیخا، اس طوفان میں یہ پاگل یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں اپنا بڑا کوٹ پہننے کے باوجود بھی کانپ رہا تھا اور اس نے تقریباً کچھ نہیں پہنا تھا۔ میں جلدی سے ٹرک سے اترا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے مجھے دھکیل دیا۔ میں اس آدمی تک پہنچا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، شاید 20-22 سال کا۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا اور اس پر برف جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اوئے بھائی، زندہ ہو؟ میں نے اسے جھنجھوڑا۔ اس نے کوئی حرکت نہیں کی، لیکن مجھے لگا کہ اس کی نبض چل رہی ہے۔ میں اسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگائی اور اس برفیلے بھاری جسم کو گھسیٹ کر اپنے ٹرک کیبن میں لایا۔ میں نے اسے دھکا دے کر مسافر سیٹ پر گرایا اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ کیبن میں آتے ہی وہ کانپنے لگا، اتنی شدت سے کہ ٹرک کی سیٹ ہل رہی تھی۔ اس کے دانت ایک دوسرے کے ساتھ بج رہے تھے۔ اس کی ٹک ٹک کی آواز میری اپنی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ میں نے سوچا شکر ہے کہ یہ زندہ ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے تھرماس سے گرم چائے کا کپ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پیو بھائی، ہمت کرو۔ اس نے اپنا سر نہیں ہلایا، بس کانپتا رہا۔ میں نے ٹرک دوبارہ سٹارٹ کیا اور گیئر لگایا۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، آگے چیک پوسٹ ہے، وہاں تمہیں طبی امداد مل جائے گی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کانپتا رہا۔ میں نے اپنا دھیان واپس سڑک پر لگا دیا۔ راستہ بہت خطرناک تھا۔ تقریباً 10 منٹ گزر گئے۔ اس کے دانت بجنے کی آواز مسلسل ہی آ رہی تھی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ کیبن ٹھنڈا ہو رہا ہے، اتنا ٹھنڈا کہ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جمنے لگے۔ لعنت ہو اس ہیٹر پر۔ میں نے بربراتے ہوئے ہیٹر کے بٹنوں کو چھیڑا، لیکن سردی کم نہیں ہوئی، یہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب یہ ایک چبھنے والی ناقابل برداشت سردی تھی۔ اور پھر وہ آواز بند ہو گئی۔ اس کے دانت بجنے کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کانپ نہیں رہا تھا، وہ بالکل سیدھا بیٹھا تھا اور سامنے ونڈ شیلڈ سے باہر اندھیرے میں گھور رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی اب تم ٹھیک ہو؟ اس نے بہت آہستہ سے اپنا سر میری طرف گھمایا۔ اس کا چہرہ اب نیلا نہیں تھا، وہ برف کی طرح سفید ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں وہ کھلی تھیں، لیکن وہ مکمل طور پر سفید تھیں، جیسے دودھ کے 2 گولے ہوں۔ میرے حلق میں سانس اٹک گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے اپنے منہ سے بھاپ نکل رہی ہے، جیسے میں کیبن کے اندر نہیں باہر کھڑا ہوں۔ ونڈ شیلڈ پر اندر کی طرف برف جمنا شروع ہو گئی۔ تم کون ہو؟ میری آواز بہت مشکل سے نکلی۔ اس نے اپنا منہ کھولا۔ اس کے منہ سے گرم بھاپ کی بجائے ایک برفیلے دھوئیں کا بادل نکلا اور اس نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز خشک پتوں جیسی تھی، لیکن وہ میرے دماغ کے اندر گونج رہی تھی۔ گرمی چلی گئی۔ میں خوف سے چیخنا چاہتا تھا، مگر میری آواز ایک دم جم چکی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا۔ اس کی انگلیاں کالی اور سوکھی ہوئی تھیں، جیسے فروسٹ بائٹ سے جل چکی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ڈیش بورڈ کی طرف بڑھایا۔ جس لمحے اس کی انگلی نے پلاسٹک کو چھوا، اس جگہ پر کھر کھر کی آواز کے ساتھ برف کی ایک موٹی تہ جم گئی جو تیزی سے پھیلنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ اب مجھے تمہاری گرمی چاہیے۔ یہ میرے لیے حد تھی۔ میں نے چلتے ٹرک کا دروازہ کھولا اور خود کو باہر برف کے ڈھیر پر گرا دیا۔ میں چیختا ہوا برف میں لڑکتا رہا۔ میرا بازو شاید ٹوٹ چکا تھا۔ درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میرا ٹرک میری ہیڈ لائٹ کی روشنی میں سڑک کے بیچوں بیچ رکا ہوا تھا۔
کیبن کی بتی جل رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ سایہ مسافر سیٹ پر کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سفید آنکھیں مجھے کھڑکی سے دیکھتی رہیں، پھر ٹرک کا انجن زور سے گرجنے لگا اور ہیڈ لائٹ بجھ گئیں۔ صرف انجن کی آواز پر وہ ٹرک اندھیرے میں آگے بڑھا اور طوفان میں جا کر غائب ہو گیا۔ میں وہاں برف سے اکیلا پڑا رہا۔ مجھے لگا اب تو میں مر جاؤں گا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ہوش تب آیا جب اگلے دن صبح ایک فوجی قافلے نے مجھے برف سے نکالا۔ وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ جب میں نے انہیں ٹرک کی کہانی سنائی تو انہوں نے یقین نہیں کیا۔ 3 دن بعد میرے ٹرک کا ملبہ ملا۔ وہ موت کی چڑھائی سے 5 کلومیٹر آگے ایک کھائی میں گرا ہوا تھا، مکمل طور پر تباہ شدہ، لیکن اس میں کوئی لاش نہیں تھی، نہ میری اور نہ اس کی۔ مجھے بعد میں ایک بوڑھے مقامی ڈرائیور نے بتایا کہ میں نے برفانی کو لفٹ دے دی تھی۔ اس نے کہا یہ ایک روح ہے، ایک ڈاکیے کی، جو سالوں پہلے اسی جگہ پر سردیوں میں مر گیا تھا۔ وہ آج بھی طوفانی راتوں میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ وہ گرمی کی تلاش میں ہوتا ہے، زندہ جسموں کی گرمی۔ میں نے اس واقعے کے بعد ٹرک چلانا ہی چھوڑ دیا۔ آج میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہوں، لیکن ہر سردی جب درجہ حرارت منفی سے نیچے گرتا ہے، میں اپنے کمرے کا ہیٹر تیز کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے آج بھی وہ برفانی سردی اپنی ہڈیوں میں محسوس ہوتی ہے، اور وہ آواز مجھے تمہاری گرمی چاہیے آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ تو طیب بھائی، یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یہ میری ایک اصل کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کہانی محض ایک جھوٹ ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ تو اگر آپ بھی ہم سے اپنی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بایو میں ایک واٹس ایپ نمبر ایڈ ہے، آپ ہم سے اپنی سٹوری لکھ کر یا وائس میسج کر کے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔